السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب عبدالسلام صاحب تبوک سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم شیعہ کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ اگر وہ ہمارے پڑوسی ہیں تو کوئی بھی کھانے کی چیز لی دی جاتی ہے تو کیا ویسے نان مسلم کے ہاں سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، ویسے شیعہ کے ہاں سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دوسرا سوال یہ بھی کیا ہے کہ نان مسلم کے ہاں سے ان کے تہوار میں جو کھانے کی چیز آتی ہے کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی کیجیے۔ یعنی ہمارے معزز بھائی جناب عبدالسلام صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی شیعہ ہے، وہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور اس سے کھانے کی چیزوں کا لین دین ہوتا ہے، تو کیا اس کے یہاں کے کھانے کی چیز کو ہم کھا سکتے ہیں؟ میرے معزز دوست جناب عبدالسلام صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شیعہ یا کوئی بھی غیر مسلم جو اگر کھانا ہمیں کھلائے اور بظاہر وہ کھانا اگر حلال ہے تو اس کھانے کو کھانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل غزوہ خیبر کے موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی دعوت کو قبول کیا تھا اور بکرے کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ اگرچہ زہر کی خبر ہو گئی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور وہاں گئے بھی۔ اسی طرح سے غیر مسلم اور شیعہ وغیرہ کے کھانے کی ممانعت کے اوپر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو فتاوی دینے والے بڑے بڑے معزز علماء کرام جو ابھی باحیات ہیں یا جو انتقال کر چکے ہیں، سبوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے اور بظاہر وہ کھانا حرام نہیں ہے تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہ گیا سوال، اگر شیعہ ہمارا پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں، اس کو اپنا کھانا دے بھی سکتے ہیں، اور اگر وہ ایسی چیز دے جو حرام نہیں ہے تو اس کو ہم کھا بھی سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، والجار جنوب، اور جو اجنبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، اجنبی پڑوسی کے ساتھ جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن کریم نے بھی دیا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی تعظیم کرے، پڑوسی کی تعظیم کرے۔ یہ جو پڑوسی کی جو تعظیم ہے، جو اس کی تکریم ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ پڑوسی اگر کچھ ہم پکاتے ہیں تو اس کو بھی دے دیں، اور اگر پڑوسی ہمیں کچھ دیتا ہے تو اس کو بھی ہم لے لیں۔ یہاں پر مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ یہ جو روایت ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو کتاب الادب باب الوصاءۃ بالجار حدیث نمبر 6015، اور امام مسلم نے کتاب البر والصلہ باب الوصیۃ بالجار والاحسان الیہ حدیث نمبر 2625 میں نقل کیا ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ پڑوسی کو بھی وارث قرار دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ دوستوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔
یہ جو روایت ہے، اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور امام ترمذی نے ابواب البر والصلہ کے اندر نقل کیا ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ پڑوسی کا جو لفظ ہے یہاں پر عام ہے، جو مسلم اور غیر مسلم سب کو شامل ہے. لہذا اگر کوئی سیاہ ہمارا پڑوسی ہو، اور اگر وہ کھانے کی چیز ہمیں دیتا ہے اور بظاہر وہ حلال ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کھانا جس کے بارے میں ہمیں یہ واضح ہو جائے کہ یہ حرام ہے تو اس کھانے کو ہم نہیں کھائیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی نان مسلم ہے اور اپنے تہوار کے موقع سے کوئی چیز لا کر کے دیتا ہے، کھانے کی چیز، تو اس کو ہم نہیں لینا چاہیے، کیونکہ نان مسلم اگرچہ ہمارا دوست ہے لیکن اس کا تہوار جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت ہے. اور اگر ہم اس کا کھانا لیتے ہیں تو یقین مانیے اس کا کھانا لینا اس کے تہوار اور اس کے مذہب کی تائید کرنا ہے. لہذا بہتر یہ ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اگر ایسے تہوار کے موقع پر کوئی غیر مسلم اگر کوئی کھانا پانی ہمیں لا کر کے دیتا ہے تو ہمیں اس کا انکار کر دینا چاہیے، اس کو لے کر کے پھینکنا بھی نہیں چاہیے. جیسا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سے لے لیتے ہیں تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے اور پھر اس کھانے کو پھینک دیتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. جب وہ کھانے پینے کی چیز دینے کے لیے آئے تو اس وقت اس کا انکار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور سرکشی اور نافرمانی کے کام پر کسی کا سپورٹ نہ کرو، اس کی مدد نہ کرو. اور ایک غیر مسلم کے جو تہوار ہیں جو خالص شریعت کے خلاف ہیں، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہے، اگر اس کے تہوار کا کھانا ہم لے لیں گے، اس کے تہوار میں ہم شریک ہو جائیں گے، گویا کہ ہم اس کا سپورٹ کرنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے. لہٰذا اگر کوئی نان مسلم اپنے تہوار کا کھانا پینا اگر ہمیں لا کر کے دیتا ہے تو ہم اس کو نہیں لے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا یہی مطلب ہے اور یہی مقصد ہے کہ کسی بھی طرح کی نافرمانی اور کسی بھی طرح کی گناہ کا جو کام ہے جو انسان کرتا ہے اس میں ہمیں اس کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ جواب آپ کو خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.